ہفت فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ سات کو کہا جاتا ہے۔ یہ سات قسمیں ہیں، اس کو ہفت اقسام کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ علم الصرف میں حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی سات قسمیں شمار وہ کی جاتے ہیں، جنہیں ہفت اقسام وہ کہتے ہیں۔ حروف صحیحہ جس کو انگلش میں کانسوننٹ کہتے ہیں، اور حروف علت جس کو ووول ہم کہتے ہیں، جو کہ 5 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اعتبار سے ان کی وہ 7 اقسام ہیں، جنہیں ہفت اقسام کہا جاتا ہے۔ بات آ رہی ہے میری؟ اچھا، اس میں پہلا ہے صحیح، دوسرا محموز، تیسرا مضاعف، چوتھا مثال، پانچواں اجوف، چھٹا ناقص، ساتواں لفیف۔ یہ 7 جو ہے نا، اور پھر لفیف کی آگے 2 قسمیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ بہرحال یہ 7 اس کو ہفت اقسام وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں جو صحیح ہوگا وہ کانسوننٹ ہے، اور جو اس میں مثال کہاں پر حروف علت آ جائے جو کہ 3 ہے، واو الف یا ہے، تو وہ الگ جو ہے نا وہ یہاں پر وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فائدہ میں آپ دیکھیں، الف، واو اور یا کو حروف علت اور ان کے باقی تمام حروف کو حروف تہجی یا حروف صحیحہ وہ کہتے ہیں۔ یہ جو 3 حروف ہیں نا، واو، الف اور یا، اس کا مجموعہ وائے آتا ہے، اور علت اصل میں بیماری کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ 3 کیونکہ صحیح کے مقابل میں کیا آتا ہے؟ سقیم آتا ہے نا، بیمار آتا ہے۔ تو چونکہ الفاظ میں بھی یہ استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ صحیح وہ جس میں حروف علت وغیرہ وہ نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صحیح ہوتا ہے، اور جس میں حروف علت ہو، ان تینوں میں سے ایک آ جائے تو وہ غیر صحیح ہوگا، یعنی صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم صحیح کی تعریف پڑھتے کہ صحیح کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ صحیح وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ اس میں ایک جنس کی 2 حروف ہو، جیسے نصرہ مدد کرنا، کتاب کتاب۔ اب نصرہ دیکھیں، اس میں نہ الف ہے، نہ اس میں تو نہ حمزہ ہے، اور نہ اس میں واو ہے، اور نہ یا ہے، فاعل لام کلمہ کی جگہ، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صحیح کہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح نمبر 2 پہ محموز ہے، محموز کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی وہ حمزہ ہو، کوئی بھی حرف فا کی جگہ ہو، عین کی جگہ ہو، لام کی جگہ ہو، تو اس کو ہم محموز کہیں گے۔ آگے اگر فا کی جگہ ہو تو محموز الفا، اگر عین کی جگہ ہو تو محموز العین، اگر لام کی جگہ ہو تو محموز اللام کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تنبیہ، اگر حمزہ فا کلمہ میں ہو تو اسے محمود الفا، عین کلمہ میں ہو تو محمود العین، اور لام کلمہ میں ہو تو محمود اللام کہتے ہیں، جیسے عقل، کانا، رأس، سر، اور قرأ اس نے پڑھا۔ اب دیکھو یہاں جیسے لیکن عقل کانا، تو یہاں پر فا کی جگہ فاعل بروزن، تو فا کی جگہ حمزہ آیا ہے، بات سمجھ آ رہی میری؟ یا مثال کے طور پر رأس، رے اور سین کے درمیان میں حمزہ ہے تو اس کو محمود العین کہیں گے، عین کلمہ کی جگہ حمزہ آیا ہے۔ اور یا جیسے قرأ اس نے پڑھا، یہ فعل کی مثال ہے، باقی 2 اوپر جو ہے نا یہ اسم کی مثال ہے، تو یہ محمود الفا، محمود العین اور محمود اللام کی مثالیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 3 پر مضاعف۔ مضاعف کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ وہ کلمہ ہوتا ہے، مضاعف وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 2 حروف اصلیہ ایک جنس کے ہوں، 2 حروف اصلیہ ہوں گے لیکن ایک جنس کی آ جائے تو اس کو مضاعف کہا جائے گا۔ اسی سے تضعیف بھی ہے نا، مثال جو ہم کہتے ہیں دو چند، جس طرح واللہ یضاعف لمن یشاء، تو جیسی مثال مدہ، اس میں اصل میں مددہ تھا، اب مدہ میں دال ہے، اور دال حروف اصلیہ ہے، کیونکہ دال نہ تو الف ہے، نہ یا ہے، اور نہ واو ہے، اور مد اور دال یعنی ایک حروف اصلیہ میں سے جس میں سے 2 حروف ایک ساتھ آئے ہیں، تو اصل میں مدہ، مددہ اسی طرح تھا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مضاعف کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا، تنبیہ، وہ کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اسے مضاعف ثلاثی، اور اگر رباعی ہو تو اسے مضاعف رباعی اور کہتے ہیں، جیسے مثال فرّا، مطلب باغنا، اصل میں تھا فرارا، تو یہ ثلاثی مجرد کی مثال ہے، اور اس کو مضاعف کہیں گے، ثلاثی مضاعف۔ اور جیسے مثال غرغرہ کرنا، یہ ٹھیک ہے نا، یہ کس کی مثال ہے؟ یہ غرغرتن، یہ بھی مضاعف کی وہ مثال ہے، ٹھیک ہے، رباعی کی۔ اچھا جی، مثال نمبر یہ 4 نمبر آ دیکھیں، مثال ہفت اقسام میں سے 4 نمبر پر ہے مثال۔ مثال کسے کہتے ہیں؟ مثال وہ کلمہ جس کا فا کلمہ
حرف علت ہو اسے معطل الفا بھی کہتے ہیں، یعنی فا کلمہ اگر حرف علت ہو جو فا کلمہ تو اس کو کیا کہیں گے؟ معطل الفا کہتے ہیں۔ تنبیہ: اگر فا کلمہ میں واقع ہونے والا حرف واو ہو تو اس کو کلمہ کو مثال واوی کہیں گے، اور اگر یا ہو تو مثال یائی کہیں گے، جیسے واعظ نصیحت کرنا۔ اب واعظ کرنا، وہ جو ہے نا فا کلمہ واعظ بروزن فاعل، وہ جو ہے نا فا کی جگہ ہے تو اس کو مثال واوی کہیں گے۔ یا مثال یتیم مطلب یتیم ہونا، تو یہاں پر بھی جو ہے نا یا جو حروف علت ہے فا کی جگہ وہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 5 اجوف۔ اجوف کسے کہتے ہیں؟ اجوف کہتے ہیں وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو اسے معطل عین بھی کہتے ہیں۔ اجوف جوف کو کہا جاتا ہے نا، پیٹ کو بھی جوف کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جسم کے درمیان میں ہوتا ہے، اور جوف کہتے ہیں درمیان، تو چونکہ اگر عین کلمہ حرف علت ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اجوف کہیں گے، اور اس کی مثال یہ بھی آ رہی ہے، جیسے تنبیہ میں دیکھیں اگر عین کلمہ میں واقع ہونے والا حرف واو ہو تو اس کلمہ کو اجوف واوی، اور اگر یا ہو تو اجوف یائی کہیں گے، چاہے یا ہو چاہے وہ ہو لیکن درمیان میں ہو تو اس کو اجوف کہیں گے، پھر وہ ہو تو اجوف واوی، یا ہو تو اجوف یائی۔ یا مثال ایسی مثال صوم روزہ رکھنا، عائب غائب ہونا۔ اب صوم میں دیکھو وہ عین کی جگہ ہے بروزن فعل، اور عائب یہاں بھی یا جو ہے نا عین کلمہ کی جگہ آیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجوف یائی، اور دوسری کو اجوف واوی کہیں گے۔ ناقص۔ ناقص وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو اسے معطل اللام بھی کہتے ہیں، یعنی لام کلمہ جس کا حرف علت ہو یعنی لام کلمہ کی جگہ میں حرف علت آیا ہو تو اس کو ناقص کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تنبیہ: اگر لام کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمہ کو ناقص واوی، اور اگر یا ہو تو اس کو ناقص یائی کہیں گے، جیسے عفو معاف کرنا، دیکھو وہ جو ہے نا لام کلمہ کی جگہ ہے، یا مشی چلنا، اس میں یا جو ہے نا یہ بھی لام کلمہ تو یہ ناقص یائی ہے، ٹھیک ہے۔ لفیف۔